غالب توسیع خطبہ بعنوان غالب برصغیر کا پہلا ترقی پسند شاعر، مقرر ڈاکٹر سید تقی آفی صاحب، کینیڈا سے براہ راست ہمارے ساتھ شامل ہے۔ آج کے جلسے کے صدر اور غالب انسٹیٹیوٹ کے سیکرٹری پروفیسر صدیق الرحمان کدوائی صاحب، کینیڈا سے آن لائن شامل اردو فارسی کے ممتاز اسکالر ڈاکٹر سید تقی آفی صاحب، فارسی کے ممتاز ادیب و دانشور پروفیسر اخلاق احمد آہن صاحب، معروف وکیل جناب خلیل الرحمان صاحب اور معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں یہ آن لائن مقرر ڈاکٹر سید تقی آفی صاحب، اخلاق احمد آہن صاحب، جناب خلیل الرحمان صاحب اور آپ تمام حاضرین کا غالب انسٹیٹیوٹ میں خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، غالب انسٹیٹیوٹ نہ صرف اعلیٰ درجے کا لٹریچر شائع کرتا ہے بلکہ اردو دنیا میں تحقیق و تنقیدی رجحان کو فروغ دینے میں بھی پیش رہا ہے، اور ان حضرات کی خدمات کا بھی فراغ دلی سے اعتراف کیا ہے جنہوں نے اپنی عمر کا بڑا حصہ علم و ادب کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ اردو کے ممتاز محقق و ناقد ڈاکٹر سید تقی آفی صاحب جیسا صاحب قلم آج ہمارے درمیان آن لائن موجود ہے، اور وہ آج غالب برصغیر کا پہلا ترقی پسند شاعر کے موضوع پر اپنے عالمانہ خیالات سے مستفیض فرمائیں گے۔ انہوں نے کلاسیکی اور جدید ادب دونوں میں یکساں دلچسپی کا اظہار کیا ہے، اور اس حوالے سے آپ کی نگارشات بطور سند پیش کی جاتی ہیں۔ آپ اردو، فارسی اور انگریزی زبان و ادب سے عالمانہ واقفیت رکھتے ہیں۔ غالب انسٹیٹیوٹ نے آپ کی مرتب کردہ کلیات غالب فارسی 2 جلدوں میں بڑے اہتمام سے شائع کی ہیں۔ نیز آپ ہمارے یہاں سیمیناروں اور مذاکروں میں بھی برابر شرکت فرماتے رہتے ہیں۔ غالبیات آپ کا پسندیدہ موضوع ہے۔ اس موضوع کے تعلق سے انہوں نے اب تک کتنے مقالات لکھے ہیں، ان کی صحیح تعداد کا اندازہ میرے خیال ہے خود ڈاکٹر صاحب کو بھی نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے نہایت غور و فکر اور تلاش کے بعد قلم بند کیا ہے۔ آج کا موضوع نہایت اہم ہے، اور میرا خیال ہے کہ غالب کو اس زاویے سے دیکھنے کی ان کی پہلی کوشش ہے۔ میں اپنی جانب سے اور ادارے کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف ترین شیڈول میں سے وقت نکالا اور آن لائن شامل ہوئے۔ پروفیسر اخلاق احمد صاحب فارسی ادبیات میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، اور ان کی گفتگو ہمیشہ معلومات میں اضافہ کرتی ہے۔ ہم علمی معاملات میں برابر ان سے مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے خیالات سے مستفیض فرمائیں۔ ڈاکٹر اخلاق احمد خان سے۔ شکریہ صدر جلسہ پروفیسر صدیق الرحمان کدوئی صاحب کی اجازت سے جناب خلیل الرحمان ایڈوکیٹ صاحب، اور آج کا جو خاص موضوع ہے غالب برصغیر کا پہلا ترقی پسند شاعر، اور اس حوالے سے ہمارے درمیان اگرچہ مجازی طور پہ ڈاکٹر تقی آفی صاحب موجود ہیں، بنیادی طور پہ تو ہم ان کو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور ان کا حکم تھا، اس وجہ سے ہم یہاں پہ حاضر ہیں۔ ترقی پسند ظاہر ہے یا ترقی پسندانہ رویہ یا تجدد اور اس طرح کے مباحث ہمارے ادب میں کا حصہ ہے اور بہت زیادہ ہوتی رہی ہے۔ میں خود اگر فارسی کے حوالے سے بھی بات کروں تو ایک زمانے میں جب نئے شعری رویے پہ بحثیں شروع ہوئی اور ایک شاعر ہوئے جن کا نام تھا نیما یوشی، ڈاکٹر صاحب پوری طرح سے واقف ہیں ان کو، ان کے کام سے، تو اس زمانے میں ایران کا جو ادبی حلقہ تھا وہاں پہ پوری ایک طرح سے جنگ چل پڑی ادبی اور قلمی، اور اس کا نام ہی رکھا گیا پیکار کہنا و نو۔
اور اس میں یہ بحثیں چلی کہ کیا اس سے پہلے کے جو شعراء تھے وہ تجدد پسند نہیں تھے، اور کیا ہم سعدی کو یا مولانا کو یا حافظ کو یا اس قسم کے تمام شعراء کو ہم ترقی پسند کہیں گے یا نہیں کہیں گے، تجدد پسند تھے یا نہیں تھے۔ تو یہ ساری بحثیں تھیں، اور اس میں دو باتیں جو نکل کے آئیں وہ یہ ہے کہ ایک تو زبان و بیان اور لسان کے حوالے سے بحثیں تھیں، دوسری جو تھی وہ موضوعات کے حوالے سے۔ اور ظاہر ہے ترقی پسند جو اصطلاح ہمارے یہاں جس اصطلاح میں استعمال ہوتی ہے، تو ظاہر ہے اس کا تعلق ریئلزم یا جو موضوعاتی معاملہ ہے اس سے ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ادب میں جو جو رویے ہیں، جو طرز نگارش ہے، جو شیوہ ادب ہے، اس کے حوالے سے بھی بحثیں ہوتی رہتی ہیں۔ مثلاً اگر ہم اس حوالے سے کہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پہلا شاعر جس نے فارسی ادب کے ابتدائی رویوں میں بنیادی تبدیلی لے کر آتا ہے وہ نظامی ہے، اور نظامی نے ایک طرح سے اس طرز میں بنیادی تبدیلیاں کر دی جو رودکی اور باقی شعراء اور شکور بلخی اور اس کا عروج جو ہے وہ فردوسی کے یہاں ہوتا ہے۔ لیکن نظامی باضابطہ طور پہ اس کے بارے میں کچھ کہتے نہیں، اور بعد میں سعدی نے ایک بڑا ہی ایک طرح سے اس طرز پہ اور اس سے گریز کے حوالے سے کہا کہ ہم اپنی شاعری میں تو فنگ و تیر کا استعمال نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا اشاریہ تھا کہ ہم جو ہے وہ دوسرے ہمارے رویے کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہم احساسات کی بات کرتے ہیں، ہم زبان کی بات کرتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ تھا۔ خاقانی نے بھی یہ گفتگو کی، اور وہ کہتا ہے کہ ہس طریق غریب ان کے من آوردیا، اہل سخن را سزد گفتہ من پیشوا۔ یعنی میں نے جو طریقہ یا جو میں نے شیوا شروع کیا ہے، جو میرا انداز ہے یا میرا جو طرز سخنوری ہے، وہ ایسا ہے کہ اس کی بنیاد ہم نے ڈالی، میں نے ڈالی ہے، اور میرے بعد جتنے شعراء آئیں گے وہ اس کی پیروی کریں گے۔ اور وہ صحیح کہہ رہا تھا جب وہ یہ کہہ رہا تھا، اگرچہ ہم عام طور سے اس قسم کے اشعار کو تعلی کے زمرے میں ڈال کے ہٹا دیتے ہیں، بلکہ خود دیباچہ قرۃ الکمال میں امیر خسرو نے شاعروں کی جو اقسام بیان کیے ہیں، تو اس میں وہی وہ کہتے ہیں کہ ایک شاعر جب اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے طرز کا حامل ہو جاتا ہے، تو وہ شاعروں کے صف اول کا شاعر ہو جاتا ہے۔ اور جب شاعر کو بجا طور پہ اس کا استحصال ہو جائے، جس میں کئی شعراء کو بجا طور پہ ہوا، جس میں سعدی ہیں، جس میں میں نے ابھی عرض کیا نظامی ہیں، عرفی ہیں، یہ امیر خسرو ہیں، یہ وہ شعراء ہیں، بے دل ہیں، جو اپنے طرز کے خاتم بھی ہیں اور بنیاد گزار بھی ہیں۔ اور جب غالب کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، بنیادی طور پہ وہ اسی بات کا اظہار ہے، اور وہ استحضار بھی ہے خود ان کو اپنی ذات میں کہ ہم اس طرز کے مالک ہو گئے ہیں جو جو کہیں کسی اور کے یہاں نہیں تھا۔ اور ہم خود جو ایک خود اردو شاعری کی جو بنیاد ہی پڑتی ہے، جانتے ہیں کہ دلی میں بے دل وہ آخری نسل ہے بے دل کی جو خالصتاً فارسی میں شاعری کر رہے تھے۔ ان کے بعد کے جو شعراء کی جو نسل آتی ہے، درد ہے، حاتم ہے، اور پھر خان آرزو ہیں، اور سودا ہے، میر ہیں، اور وہ پورا ایک سلسلہ ہو کے آتا ہے، یہ ذو لسانین شعراء کا ہے۔ اور اس میں مجھے ذاتی طور پہ جو دو رویے نظر آتے ہیں، ایک جو ہے وہ فکری آہنگ کا زیادہ حامل ہے، اور وہ شعراء کا وہ گروپ ہے جو جو ابتکار اور جو تنوع
پسندی یا نوآوری جو ہے وہ دونوں لحاظ سے لے کے آتا ہے، فکری لحاظ سے بھی اور طرز بیان کے لحاظ سے بھی۔ اس میں بیدی کے جو جو پیروکار ہیں، اور اس میں آپ میر کو لے کے آ سکتے ہیں، غالب کو لے کے آ سکتے ہیں، یہ شعرا ہیں۔ دوسرا جو ایک رویہ چلتا ہے وہ ہے شاہ نصیر کا ہے، وہ ذوق کا ہے، وہ مومن کا ہے، اور وہ بعد میں آپ دیکھیں گے کہ داغ کا ہے، بے خود کا ہے، اور کہہ سکتے ہیں ہمارے زمانے میں خلیل صاحب بھی ہیں۔ تو یہ جو زبان کے ترکیبات خالص دہلوی زبان و محاورات کا ہے، وہ ایک دوسرا رویہ ہے۔ یہ چیزیں ہیں، اور اس پہ ظاہر ہے گفتگو ہوتی رہی ہے، اس پہ ہونی چاہیے۔ اور بہت سارے پہلو ابھی بھی ایسے ہیں جو تشنا ہیں، خاص طور سے فارسی کے حوالے سے۔ اور ہم جب غالب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، یا معاصرین غالب، یا جو پیش روان غالب ہیں، تو ہم فارسی شاعری یا فارسی جو رویے ہیں اور اس سے گریز کر کے ان کی پوری تفہیم نہیں کر سکتے۔ اور یہ خوش بختی کی بات ہے کہ آج جن کی گفتگو سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، وہ خود دونوں زبانوں کے ماہر ہیں، اور دونوں زبانوں پہ یکساں اور یکتا طور پہ جو ہے اس میں مہارت رکھتے ہیں، ان کا مطالعہ ہے۔ تو ہم ان کی گفتگو سے مستفید ہوں گے۔ میں شکر گزار ہوں غالب انسٹیٹیوٹ کا، ڈاکٹر ادریس صاحب کا، اور استاد گرامی پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب کا، کہ آپ نے اس ناچیز کو، کم علم کو، کم سواد کو اس لائق سمجھا اور اس محفل کا حصہ بنایا۔ نہایت شکریہ۔ بہت شکریہ پروفیسر اخلاق احمد خان صاحب۔ عہد حاضر کے معروف وکیل جناب خلیل الرحمان صاحب سے میری بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ مختصراً آج کے موضوع کے تعلق سے اپنے خیالات کے ساتھ فرمائیں۔ صدر محفل پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب، اخلاق احمد صاحب اور سامعین، میرے خیال ہے اخلاق صاحب نے نہایت ہی اختصار سے گہری باتیں کہہ دی ہیں جو اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ سر دست کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پر کوئی تفصیلی بحث یا گفتگو کی جائے۔ البتہ تقی عابدی صاحب نے اگر یہ موضوع چنا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا انتخاب یوں ہی نہیں ہو سکتا۔ غالب پر جیسا کہ اخلاق صاحب نے کہا، تقی عابدی صاحب کی بہت گہری نظر ہے، اور میں یوں بھی واقف ہوں کہ تقی عابدی صاحب سے مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے لمبی لمبی بحثیں کی ہیں برطانیہ میں ایک سفر کے دوران، جب ہم بہت عرصہ ساتھ رہے اور خطبات دیتے تھے، تو تقی عابدی صاحب سے بڑی تفصیل سے گفتگو ہوتی تھی، اور ان کی نظر، ان کی تحقیق، ان کا حافظہ، اور جو ان کے علم کا میدان ہے وہ بہت وسیع ہے۔ باوجود اس کے غالباً ان کا محبوب ہے، اور غالب نے وہ نئی چیزیں تلاش کرنے کے، اس کی نئی تعبیریں پیش کرنے میں کا ان کو ایک طرح کا شوق ہے۔ میں نے ان کے بارے میں کہیں دلی میں خود میں عرض کیا تھا کہ تحقیق کی بھی ایک اپنی تہذیب ہوتی ہے۔ جس طرح ہر عہد کا اپنا ایک تنقیدی شعور ہوتا ہے، اسی طرح تحقیقی شعور بھی ہوتا ہے، اور یہ تحقیقی شعور صرف اس عہد کی حد تک نہیں ہوتا بلکہ اس سے آگے ہوتا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو ہم آئندہ کے لیے مشعل راہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اخلاق صاحب نے ابھی مرد الکمال کے دیباچے کا ذکر کیا، اس مضمون کو میں بہت اہم جانتا ہوں اور بار بار پڑھتا ہوں۔ اس میں ایک عجیب و غریب اصطلاح استعمال کی ہے، لفظ انہوں نے طبع رقاد، اور یہ صرف شاعروں، ادیبوں، تخلیق کاروں کی حد تک نہیں بلکہ اس میں وہ لوگ جو ادب کے طالب علم ہوتے ہیں، ایک طبع رقاد کی ضرورت ہوتی ہے ادب کو سمجھنے کے لیے، شعر کی تفہیم کے لیے، نثر کو جاننے کے لیے، اور موضوع کے انتخاب کے لیے۔ تقی عابدی صاحب نے وہ طبع رقاد
کا یقیناً ایک بڑا عنصر موجود ہے. اب رہی بات یہ کہ آج کا موضوع غالب پہلا ترقی پسند شاعر، تو یہاں غالباً سب کے ذہن میں جو سوال اٹھتا ہے اور جو اٹھنا چاہیے وہ یہ کہ 19ویں صدی کے وسط میں یا اس کے بعد یا اس سے پہلے 1857 سے پہلے کی غالب کی شاعری، وہاں ترقی پسندی سے مراد کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو ترقی پسند تحریک کی وجہ سے ترقی پسندی یا ترقی پسند ہونا ایک خاص اصطلاح کا حامل ہے. اس کے معنی ہی دوسرے ہیں، جس میں یہ کہ ادب، جس میں شعر، شاعری اور نثر دونوں شامل ہیں، وہ زندگی سے قریب تر لایا جائے اور مختلف جہات کی نمائندگی اس میں ہو، اور وہ زندگی سے قریب لانے میں اس کے اپنے بہت سارے معمولات تھے جو آئے، ان کے بہت سارے اصول بنا دیے گئے، نظریے کا شکار بھی ہوئے. ترقی پسند تحریک کا پورا ایک نظریہ بن کر آیا. لیکن کسی بڑے شاعر کے بارے میں، اور بڑا شاعر بھی کس قد و قامت کا، مرزا فضل اللہ خان غالب، ان کے بارے میں ان کو بحیثیت ایک ترقی پسند شاعر کے پیش کرنے کے لیے ایک بہت ہی یقیناً گہری تحقیق کی ضرورت. اور تقی آدمی صاحب نے تحقیق کا جتنا جذبہ ہے اور جتنی گہری تحقیق وہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعبیر بھی ایسی ہی کرتے ہیں. یہ کام تحقیقی سے زیادہ تعبیر ہی ہے. تعبیر وہ ہے جس کو انگریزی میں انٹرپریٹیشن کہتے ہیں. یعنی میں نے بلکہ ان کے بارے میں کہا تھا ایک خطبے میں کہ یہ معبر ہیں، جو تعبیر کرنے والا ہے اسے عربی میں معبر کہتے ہیں. اور وہ ان کی تعبیر ایسی ہوتی ہے جس پہ دور کی ایسا لگتا ہے کہ دور کی کوڑی نہیں ہے، یہ تو بالکل سامنے کی چیز تھی، ہم سمجھ نہیں سکتے. تو مجھے امید ہے کہ آج کے موضوع کا یہ تقاضا کہ ترقی پسندی کی تعریف کی جائے، ان کو ڈیفائن کیا جائے کہ کیا مراد ہے یہاں غالب کی ترقی پسندی سے. ہاں، یہ بات ضرور ہے جو اخلاق احمد صاحب نے کہی، جو خود ایک بہت ہی معتبر عالم ہیں اور فارسی اور اردو دونوں پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. مرزا غالب ان کو بھی پسند ہے، سب کو بھی پسند ہے. ظاہر ہے کہ کچھ لوگ، کچھ شاعر ہر عہد میں ایسے پیدا ہوتے ہیں جو ادب کو نئے سرے سے ڈیفائن کرتے ہیں. اور جیسے کہ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا کہ ہر بڑا شاعر اپنے فن پارے سے صرف اپنے عہد یا آنے والی نسل کو ہی متاثر نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے سے پچھلی نسلوں کے فنکاروں کو بھی سمجھنے میں، نئے سرے سے سمجھنے میں مددگار ہوتا ہے، ایک نئی رہنمائی کرتا ہے. غالب بھی ان میں سے ایک ہے. غالب نے جس طرح مختلف قسم کی شاعری کی ہے، میں مختلف قسم کی شاعری سے مراد میری موضوع کے اعتبار سے ہے، یعنی وہ شخص جو فراغ غیر لکھ رہا ہے براغش میں بیٹھ کے، اور وہ شخص جو یہاں بادشاہ کا قصیدہ لکھ رہا ہے یا لارڈ میکاف کا قصیدہ لکھ رہا ہے فارسی میں، یا اردو میں شاعری کر رہا ہے اور اردو کی شاعری کو اپنے لیے باعث سے ننگ جانتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے بہت سارے جہات ہیں، اور آج ہم اس ایک جہد کی شاید پردہ کشائی کرنے والے ہیں تقی آبدی صاحب کے اس لیکچر سے. میں تقی آبدی صاحب کو بھی پیش کی مبارکباد دیتا ہوں، اور غالب انسٹیٹیوٹ کو بھی کہ تقی آبدی صاحب جیسا آدمی ہی، ایک ایسا محقق، ایسا معبر بھی اس کے لیے بہترین شخص ہو سکتا تھا جو اس پر گفتگو کر سکے. میں بہت ممنون ہوں مجھے یہاں پر دعوت دی گئی. ڈی صاحب کا، صدیق الرحمان بجوائی صاحب کا، آپ سب کا بے حد شکریہ. بہت شکریہ خلیل الرحمان صاحب. آپ جناب خلیل الرحمان صاحب کی عالمانہ گفتگو سماعت فرما رہے تھے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب بہت ٹینشن میں تھے پرسوں جب میری بات ہوئی کہ جس طرح سے ان کی فلائٹ کینسل ہوئی، بہت پریشان تھے. بہرحال ہم لوگوں نے بھی اس کو جو آج آن لائن کا یہ ڈاکٹر صاحب کو ہم نے شامل کیا ہے، اس طرح سے ہم پہلے بھی 2-3 مرتبہ تجربہ کر چکے ہیں. ایک تو ریسرچ اسکالر سیمینار میں ہم نے ایک سیشن پورا آن لائن کیا تھا، اور جس میں پاکستان، ازبیکستان، ایران اور ترکی کے جو ریسرچ اسکالر تھے انہوں نے اپنے مقالات پیش کیے تھے. اس کے بعد میں ہمارے جو بین الاقوامی سیمینار تھا ابھی دسمبر میں منعقد ہوا تھا، اس کے اندر بھی ایک سیشن جس میں پاکستان کے کئی ریسرچ اسکالر کو اس میں شامل کیا، اور تحسین فراقی صاحب اور عارفہ صاحبہ اور کئی، اور ناصر عباس نیہ صاحب. اسی طرح سے ہم نے گوپی چند نارنگ صاحب کا جو تھا ان کو بھی ڈائریکٹ، وہ امریکہ میں تو اس وقت موجود تھے، تو ان کا جو فیلسٹیشن فنکشن ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے اسی طرح سے جو تھا
वो शामिल हुए ऑनलाइन, और आज तकी आरती साहब का मसला भी हल हुआ कि माशाल्लाह वो हमारे सामने ही मौजूद है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ मौजूद नहीं है, वो यहीं पर जो है तशरीफ फरमा है। तो मेरी बहुत ही अदब एहतराम के साथ तकी आरती साहब से दरख्वास्त है कि वो अपना खुतबा पेश फरमाएं। देखिए खुतबे के फौरन बाद तकी आरती साहब को एयरपोर्ट के लिए निकलना है, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपना खुतबा जो है पेश फरमाएं। तकी आरती। बहुत बहुत शुक्रिया सदर महफिल प्रोफेसर सिद्दीकुर रहमान खदवाई साहब, आप जलवा अफरोज़ हैं, और ये मेरे लिए सादत है कि अब 2.5-3 घंटे में मैं प्लेन में होता हुआ 15 घंटे की फ़्लाइट कर कर दिल्ली पहुंचूंगा इंशाअल्लाह। और बहरहाल ये टेक्नोलॉजी है कि इस स्ट्रेस और टेंशन में भी कि एक बैनुल मिलल परवाज़ ये फ़्लाइट के लिए ज़हनी तौर पर इंसान तैयार होना चाहता है, लेकिन क्या करें। रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था कि मुग़लिया दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी: ताजमहल, उर्दू और गालिब। तो आप देख रहे हैं कि गालिब शनास बैठे हुए हैं, प्रोफेसर अखलाकुर आहन साहब, उर्दू और फ़ारसी के शायर, और बड़ी गहरी नज़र है, अल्लाह उनको सलामत रखे। और हमारे एडुकेट साहब, जिनसे आप यूँ समझिए कि जब आप बात करते हैं तो ज़हनी तबक़ात रोशन हो जाते हैं। और प्रोफेसर साहब की रोशनी में, और जिस तरीक़े से हमारे डायरेक्टर इदरीस साहब ने ये महफ़िल सजाई है, ये इस बात की दलील है कि मुश्किलात में भी आसानी हो सकती है। लेकिन ये चीज़ है, एयर कनाडा ने मेरी फ़्लाइट को जो है कैंसिल कर दिया, तो अमजद का मिसरा याद आ रहा है, किसी का ख़र्च किसी और ने उतारा है। ये बार मुझ पर पड़ गया, वरना मैं जो है आप लोगों की खिदमत में हाजिर होता वहाँ पर। तो गालिब, हम ये कह रहे हैं कि रोशन फ़िक्र थे, गालिब तरक्की पसंद थे। 1936 में तरक्की पसंदी उर्दू अदब और उर्दू समाज और उर्दू माशरे में शुरू नहीं हुई। मसला ये है क्योंकि गालिब इंसानी जज्बात के माहिर थे, तो मुताले गालिब के लिए सबसे पहले तरक्की पसंदी को समझने के लिए ये सोचना चाहिए कि ये 60,000 अंग्रेज़ जो उस ज़माने में होते थे, अगर गालिब को समझने के लिए तरक्की पसंदी देखना चाहिए कि ये 3 गुरोह में थे। एक वो जिनके लिए गालिब ख़साइल लिख रहे थे, जिनसे गालिब अपना पेट कहाँ काट के फेंक देते, हमारी तरह से तो कोई काम नहीं करते थे। तो गालिब को भी तो अपना पेट पालना था। गालिब को भी आप देख रहे हैं पूरी ज़िंदगी में इस शायर अजीम के जो कशमकश हयात में गुजरे हैं, वो आपके 9 साल में इत्तेफाक यानी यतीम और ये चीज़ होकर फिर कलकत्ता जाना, उसके बाद से ये तमाम मसाइल आखिरी उम्र तक। तो एक ग्रुप तो अंग्रेज़ों का वो था गालिब, जिनसे अपने वो मसाइल आपके जो है मादी और ज़राए ज़िंदगी के हल करने के लिए उनसे मुंसलिक थे, उनके लिए क़सीदे लिखते थे, उनकी खुशामद करते थे। और तो सिर्फ उसी एक हिस्से को लेकर गालिब को दुनिया के सामने पेश करना सही नहीं है। ऐसी किताबें लिखी गई हैं, उर्दू अदब में भी हैं, आप जानते हैं, मेरे पास वक्त नहीं है। दूसरा एक ग्रुप था बहुत मुख्तसर अंग्रेज़ों का, जो गालिब को जानता था कि गालिब क्या काबिलियत रखते हैं, क्या नाबग़ा रोज़गार है, क्या अजीम शख्सियत है जो इस वक्त आपके बर्रे सग़ीर नहीं बल्कि दुनिया में ज़ीस्त कर रहा है, ज़िंदा रह रहा है। गालिब से वो पूछते भी रहते थे कि गालिब तुम क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो। उसका मुतालिया तर्जुमे के ज़रिए या जिनको कुछ बहुत थोड़ी बहुत उर्दू आती थी उससे जानते थे। वो दूसरा ग्रुप। लेकिन वो ग्रुप जिससे गालिब आशना थे और जिसको रोशन फ़िक्र कहते थे, जब
سر سید احمد خان نے، جو غالب سے 20 سال چھوٹے تھے. دیکھیے یہ بھی عجیب چیز ہے ہماری تاریخ میں. یہ جو سلسلہ ذہب ہے، یہ سونے کی جو زنجیر ہے، یہ 20 سال فرق رکھتی ہے. یعنی غالب سے 20 سال چھوٹے سر سید عمر میں، اور سر سید سے 20 سال چھوٹے حالی، اور حالی سے 20 سال چھوٹے شبلی، اور شبلی سے 20 سال چھوٹے اقبال. یہ ہمارا سلسلہ ذہب ہے، یہ سونے کی زنجیر ہے. تو جب آئین اکبری کی تخریص کے لیے کہا چچا اس پر تخریص لکھ دیجئے، تو میں سمجھتا ہوں 33 شعر کی جو مثنوی لکھی، جو سر سید نے اپنی آئین اکبری میں شامل نہیں کی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ بتا رہا تھا غالب کا وہ لک کہ غالب ترقی پسند ہیں، وہ ہم کو اس ظلمت سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ترقی پسندی پر بہت کچھ بات ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم تحریک سے وابستہ ہوں. ترقی پسندی ہر وجود میں اس کے زمانے کے ساتھ زمانے روزگار. غالب بقول رشید احمد صدیقی کے شاید پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ ترکیب غم روزگار استفادہ کی ہے، اور یہی غم روزگار جو ہے یہ ہماری جو ترقی پسندی تحریک ہے اس کا اہم جز تھا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غالب نے وہ سر سید جنہوں نے غالب کے انتقال کے بعد کہا تھا کہ علی گڑھ میں 2 حجرے بنانا چاہتا ہوں، ایک حجرہ فارسی کا غالب کے نام اور ایک حجرہ اردو کا میر تقی میر کے نام. تو وہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تو وہ غالب کہتا ہے صاحبان انگلستان را نگر، اے سر سید ذرا انگریزوں کو تو دیکھ، شیوے انداز انہاں را نگر، ان کا طریقہ کار، ان کی رہنے کی زندگی، ان کی ترقی پسندی کو دیکھ. تاچے آئین، کیونکہ یہ آئین اکبری جو ہے 350 سال پرانی چیز بات کر رہے ہو تم سر سید. دیکھو انگریز کیا کیا قانون بنا رہے ہیں. قانون یہ ہے کہ یہاں پہ جاگیرداری نظام جو ہمارے پاس تھا، جس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھا، تو قوانین سب سے اہم چیز جو ہوتے ہیں حقوق انسانی کے قوانین ہوتے ہیں. غالب اس وجہ سے بھی ترقی پسند اور ترقی فکر مند ہے کہ غالب جانتا ہے کہ انسانی حقوق کیا ہیں، عظمت انسان کیا ہے. اس پرآشوب دور میں حقوق انسانی، عظمت انسانی کا جو پیمبر ہے، تو غالب کہتے ہیں تاچے آئین ہاں پدید آوردن. دیکھو ان لوگوں نے کیا کیا قانون بنائے ہیں. آنچے ہرگز کس ندیدہ آوردن، دنیا جس سے بے خبر ہے ابھی تک اس کو پیش کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں حق این قوم است آئین داشتن، یہ قوم، یہ انگریز قوم، یہ مترقی قوم، ان کا حق ہے کہ یہ لوگ آپ کے قانون کی بات کریں، ایڈٹ کریں، آئین اکبری سے جوڑ رہے ہیں. کس نیارت ملک بائیں داشتن، جب تک کہ آپ یہ قوانین جدید، یہ حقوق انسانی، یہ حقوق سماجی، یہ مادی ترقیاں، وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان کے جہاز پانی کے سینے پہ دوڑ رہے ہیں، ان کے الفاظ ہواؤں کے ذریعے ہم تک پہنچ رہے ہیں. یہ کیا کام کر رہا ہے سر سید؟ مسئلہ یہ ہے غالب انسان شناس ہے. غالب جانتا ہے سر سید کتنے انٹیلیجنٹ ہیں. یہ جو 2 نابغہ روزگار تھے جن کی فکروں کو ایک دوسرے جانتے تھے، ادھر 4-6 لائن میں، سطر میں جو غالب کا انٹروڈکشن انہوں نے اپنی پہلی کتاب میں دیا ہے،
میرے پاس وقت نہیں ہے، مگر آپ لوگ واقف ہیں کہ ایک ایک لفظ اس کا آپ کے جو ہے پراسمانی اور معنی آفرینی کی دلیل ہے۔ تو غالب نے کہا سر سید تو یہ جو کام کر رہا ہے کہ جھروکوں پر بیٹھ کر، یہ پرانی عمارتوں پر جا کر یہ چیزیں جو نقل کر رہا ہے، یہ دوسرا آدمی بھی کر سکتا ہے۔ غالب نے سر سید کو اس طرف سے روشن کروایا۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ بارود کے ڈھیر کو جلانے کے لیے یا اس کو مشتعل کرنے کے لیے نمرود کی آگ کی ضرورت نہیں، ایک چنگاری کی ضرورت ہے، اور غالب نے وہ کام کیا۔ سر سید کو کہا کیا بیکار کام کر رہے ہو، مردہ پروردن مبارک کار نیس، یہ مردوں کے کام کو آگے بڑھانا کوئی مبارک چیز نہیں ہے۔ خود بگو، تو خود کہ سر سید کا نیس جز گفتار نیس، تیرے لائق ہے یہ کام کہ تو آئین اکبری ایڈٹ کر رہا ہے، تو پرانی کتابوں کو لکھ رہا ہے، جبکہ تو قوم کو سدھار سکتا ہے، ترقی پسندی کے بدلتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو لک ہے غالب کا کسی اور شاعر میں نہیں تھا اس زمانے، اور یہ ہوا بھی ایسی، اگرچہ کہ سر سید نے غالب کی اس نصیحت کو اس زمانے میں برا مانا اور اس 33 شعر کی مثنوی کو اپنی آئین اکبری میں شامل نہیں کیا، لیکن احباب اور صاحبوں، اس کے بعد سے سر سید نے کبھی کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی۔ اب جب کام کیا تو وہ اپنے بیٹے اور اپنے دوست کے ساتھ انگلینڈ جاتے ہیں اور وہاں سے آپ کے مونوگرام بنا کر لاتے ہیں، تہذیب الاخلاق جاری کرتے ہیں۔ اب وہ غازی آباد میں اسکول کھولتے ہیں، دارالعلوم کھولتے ہیں، اب وہ علی گڑھ میں سائنٹیفک سوسائٹی ارشاد کرتے ہیں، اب وہ محمدن کالج آپ کے جو ہے اختیار کرتے ہیں، اب وہ جو آگے چل کر 1917 میں علی گڑھ یونیورسٹی بنتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہی تو تھی ترقی پسندی۔ یعنی غالب نے، آپ جانتے ہیں کہ غالب نے کہا تھا کہ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ اور ترقی پسند شاعر فیض نے کہا متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہے انگلیاں ہم نے۔ اسی طریقے سے آپ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے غالب، دیکھیے غالب کو احساس ہے اپنی شکست کا، اپنی ریخت کا، لیکن غالب کے پاس سب سے اہم چیز جو ہے امید کا شاعر ہے غالب۔ ترقی پسندی کی سب سے اہم چیز ایک تو مزاحمت کے ساتھ پوری طریقے سے دستبرد ہونا ہے، اور دوسرے آپ جانتے ہیں کہ اپنی شکست کے احساس کو کامیابی میں بدلنا ہے۔ غالب کہتے ہیں ظلمت کدے میں میرے شب غم کا جوش، ظلمت کدے میں میرے شب غم کا جوش ہے، ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش ہے، نہ گل نغمہ ہوں نہ پردہ ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز۔ لیکن اس شکست کو وہ فتح میں اور کامیابی میں بدلتے ہیں۔ کہتے ہیں غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیشس ایک نفس، برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم۔ تو یہ جو ہمارے درد کا درد ہے، یہ جو ہمارے غم دورہ کا مسئلہ ہے، یہ جو ہمارے، تو ہم اس کی جو ہے برق سے، یعنی اسی کو اقبال نے لیا تھا، گرنی تھی برق۔ توفیق با انداز ہمت ہے ازل سے، آنکھوں میں ہے وہ قطرہ کے گوہر نہ ہوا تھا۔ یہ رونا پلانا، یہ آنسو بننا، آنسو جذباتی ایک پیکر ہے، لیکن توفیق با انداز ہمت ہے ازل سے، جتنا آپ آگے بڑھیں گے، قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ انسان آپ کے وہی پاتا ہے جو اپنی کوشش سے حاصل کرتا ہے۔ گرنی تھی ہم پہ برق تجلی نہ طور پر،
دیتے ہیں بادہ ظرف خدا خار دیکھ کر. دیکھیے آپ کے کیا گفتگو کر رہا ہے کوئی ایسا شاعر اس زمانے میں جو اس طریقے کی قریکار بنامے منے دیوانے زدن، جو شیراز کے حافظ نے کہا. اسی لیے تو عرفی نے کہا تھا کہ حافظ کعبہ سخن است، حافظ سخن کا کعبہ ہے اور ہر شاعر کے لیے اس کا طواف واجب ہے. اسی طریقے سے ہمارا کعبہ سخن غالب ہے اور تمام شاعروں کو اس کا طواف کرنا اس لیے زیبا ہے کہ اس کے خیالات دیکھیے. اے اندلی پہ یک کف خس بہر آشیاں، طوفان آمد فصل بہار ہے. یہ فصل بہار سے پہلے یہ طوفان آ رہا ہے. مشکلات کے ساتھ تم زندگی کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تو غالب یہ جانتے ہیں کہ یہ 1832 کا جو ریفارم بل ہے برٹش تاجروں کا، اس سے اس قوم کو فائدہ ہوگا اگر ان کی مخالفت اس طریقے سے نہ کی جائے جہاں تک کہ ان کے حقوق کا مسئلہ ہے. میں تائید نہیں کر رہا ہوں انگریزوں کی، مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ سر سید، اگر یہ غالب اور دوسرے روشن فکر اور ترقی پسند افراد وہ اسٹیپ نہ لیتے تو آج ہم جنگلوں میں پھرتے رہتے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے پی ایچ ڈیز، ایڈوکیٹس، ڈاکٹرز وغیرہ سب اس قوم میں کیوں ہیں؟ یہ انہی فکروں کا نتیجہ تھا. شمع کشتند وہ ز خورشید نشانند آدم. اگرچہ کہ انہوں نے ہماری شمع کو بجھا دیا لیکن ہمیں اشارہ کر دیا سورج کی طرف. ہرچہ بردن با پیدا با نہانم دادن. اگرچہ کہ انہوں نے ظاہراً جو نقصان ہم کو دیا، ہم نے باطناً اس سے فائدہ اٹھایا. ہم نے اپنی تعلیم کو، اپنی تربیت کو، اپنی گفتار کو، اسی وجہ سے تو اقبال پیدا ہوا، اسی وجہ سے تو قوم میں بیداری کا احساس پیدا ہوا. آپ جانتے ہیں کہ دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ. دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. ڈائمنڈ بننے کے لیے ضروری ہے کہ پریشر سے گزرنا. دیکھیے غالب کی ایک مثنوی ہے، مثنوی رنگ و بو. لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. وہ مثنوی رنگ و بو جو ہے، وہ جو غالب کی فارسی کی مثنوی ہے، اس میں غالب نے بتایا ہے کہ وہ اس کو آپ پیش کر سکتے ہیں کہ وہ غالب کی ترقی پسندی کی پہلی آپ کے جو ہے فارسی نظم اس طرح سے اس میں کہتے ہیں، یہی ہمت کی گفتگو کرتے. مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس غم جانا پر تو شاعری اور ادب بہت بھرپور تھا، غم دوراں پر کم تھا. اور یہ 1936 میں جو ترقی پسند تحریک ہوئی، اس تحریک کی وجہ سے اور اس تنظیم کی وجہ سے پوری توجہ ادب کی اس طرف ہوئی. لیکن وہ شاعر پیروز رہے، کامیاب رہے، عوام میں مقبول رہے، جیسے فیض احمد فیض، جنہوں نے غم جانا اور غم دوراں کے درمیان وہ کچھ عشق کیا، کچھ کام کیا. عزیز احمد کہتے ہیں فیض کے بارے میں کہ فیض نہ زندگی آپ کے ایک عاشق کی طرح سے گزاری، نہ ایک آپ کے تحریکی کی طرح سے، بلکہ اسی محاذ پر پوری زندگی گزار دی. تو یہ جو 140 شعر کی جو فارسی کی مثنوی ہے غالب کی رنگ و بو، اس میں ایک قصہ ہے، اور وہ قصہ شہزادے کا آگے جل کے کہتا ہے. فوکس اس کا ترقی پسندی ہے، ہمت ہے. یاد ہے ہم چھوٹی چھوٹی داستانیں پڑھتے تھے کہ ایک ہارا ہوا شہزادہ
ایک غار میں جب ایک چونٹے کو دیکھتا تھا کہ وہ 7 یا 8 مرتبہ اپنے سوراخ تک جانے کے لیے دانا لے جاتی تھی اور گرتی تھی، لیکن ہمت نہیں ہارتی تھی، آخر وہ دانے کو اس مقام تک پہنچائی. یہ اس نے کہا، خلق اگر روس وگر روم گیر، مخلوق چاہے روس فتح کر لے چاہے روم لے لے، لیکن حق کے سوا جو کچھ ہے اسے معدوم سمجھ. یہ اپنا وجودی تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ جو کوئی اس پردے دنیا میں قابل لحاظ ہے وہ اپنی ہمت عالی کی بدولت ہے. یہ شعر غالب کا لیتے جائیے. ایسے شعر جو ہیں اردو اور فارسی میں نہیں ہوئے ہیں. آنکھیں دری پردے سگالی بود، از اثر ہمت عالی بود. جو ہمت کرتا ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ جو حقوق انسان کے ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں حقوق قوانین خاتون کو دے دیجئے، دیکھیے یہ کوئی بھیک نہیں ہے، یہ کوئی خیرات نہیں ہے، یہ کسی شخص کا حق ہے. اور حق دینا جو ہے وہ مردانگی بھی ہے اور وہ ہمت بھی ہے. آنکھیں دری پردے سگالی بود، از اثر ہمت عالی بود. ہر کوئی جو اس پردے دنیا میں قابل لحاظ ہے وہ اپنی ہمت عالی کی بدولت ہے. ہم صرف کہتے ہیں وہ کتنا خوش نصیب ہے، مگر نہیں دیکھتے کہ اس نے کیا پاپڑ بیلے ہیں، اس نے کتنی ہمت کا کام کیا ہے. ساقی وقت کم ہے اس وجہ سے فارسی شعر رہا ہوں. ہمت کا ساقی جب پکار کر بلاتا ہے تو وہ نفی کے میکدے کی شراب پلاتا ہے. جب توفیق لکھنے والا اپنا قلم اٹھاتا ہے تو خدا کے سوا جو کچھ ہے اسے کاٹ دیتا ہے. اور یہ شعر دیکھیے، ہمت اگر بال کشائی کنت، اگر ہمت اپنے بازو کھولے تو آپ دیکھ رہے ہیں مملوک کو ہما کا مقام مل جاتا ہے. غالب اپنی مثنوی میں ترقی پسند. دیکھیے اور چیز یہ ہے کہ غالب تو جو ہے 19ویں صدی میں پیدا ہوا، تو غالب کو ان کی پیدائش جو غلط صدی میں ہو گئی تھی اس کی سزا زمانے نے دی، اور مسخرہ پن، اور اس کو جو ہے ان کے شعروں کو نہ سمجھ کر، بلکہ یہ بھی کہا کہ یہ شعر نکال دو. یعنی غالب کو مجبور کیا کہ ان اشعار کو نکال دو جو غالب کے سوا اور کوئی نہیں لکھ سکتا تھا. کیوں؟ غالب جس طریقے سے، اسی وجہ سے تو غالب نے کہا تھا کہ قمر در اقرب و غالب با دہلی. آپ دیکھ رہے ہیں سمندر در شت و ماہی در آتش، بود غالب اندلی پی از گلستان عجم. ارے بھائی میں تو ایک بلبل تھا فارسی کا، عجم کا، منز غفلت توتیے ہندوستان نامی دمش. غلطی سے مجھے جو ہے یہ ہندوستان کا توتی کہا گیا، مجھے سمجھا نہیں گیا. اسی وجہ سے آج بھی 21ویں صدی میں گلوبل ولیج میں 700-800 ایسے اشعار ہیں غالب کے جس کی آپ غالب پر تو یہاں پر خدوائی صاحب پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ کے جو ہے معزز سامعین ہیں. غالب سے زیادہ شرحیں کسی بھی شاعر پر اردو میں نہیں لکھی گئیں، لیکن غالب ابھی بھی سمجھا نہیں گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ غالب جس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں کہ یہی موضوع میں مختصر اس وجہ سے اپنی بات کو جو ہے 1-2 پوائنٹ بتا کر آگے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمت ما نیز شہود حق است. دیکھیے اپنے عقائد سے، اپنی فکر سے، اپنے معاشرے سے غالب کس طریقے سے ان اشعار کو جوڑ رہے ہیں. غالب اسی وجہ سے تو اقبال نے جب مرزا غالب لکھی مخزن میں شائع ہوئی 1900 میں، تو آپ کے پاس جو یہ بانگ درا میں جو 5 بند ملتے ہیں مسدس کے، ایک میں نے گزشتہ 3-4 سال بہرحال پاپڑ بیل کر باقیات کامل اقبال 800 صفحے پر
مرتب کی ہے اور پورے حوالوں کے ساتھ. یہاں ذکر کر رہا ہوں ایک بند جو مخزن میں 1900 میں شائع ہوا تھا. یہ 6 بند کی نظم تھی، لیکن اقبال نے ایک بند نکال دیا اس کا، اور اس ایک بند کا آخری شعر تھا کہ نقش فریادی ہے تیری شوخی تحریر کا. یعنی کس کی کو بدل دیا اقبال نے تیری سے. وہ مگر اس کے جو 4 اول مصرے ہیں وہ ترقی پسندی پر تھے. یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو شوخی کا لفظ اقبال کے غالب کے ساتھ ہے، اس شوخی میں ہماری شوخی نہیں ہے بلکہ انسانی درد کی جو شوخی ہوتی ہے. زندگی مضمر ہے تیری شوخی تحریر میں، اقبال نے کہا تھا. تاب گویائی سے جنبش ہے لبے تصویر میں، آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آری میدہ ہے، گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا قابیدہ ہے. گوئٹے سے جو کہا، جو وہاں کا ترقی پسند شاعر. تو غالب نے جو یہ کہا تھا کہ تو اور آرائش قم کاکل، میں اور اندیشہ دور، آتش کدا ہے سینہ میرا، آپ جانتے ہیں راز نہاں سے، اے وائے اگر مارج احزار میں آئے. وہ اشعار جو غالب کو دنیا سے سمجھنے میں مشکل رہا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تند رو کے ساتھ، تیز رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں. یہ اشعار اس وجہ سے ہیں کہ غالب نے جو انسانی، لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں، جانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے. وہ تہذیبوں کا جو نچوڑ ہے، ایک تہذیب اسلامی، ایک تہذیب مغلیہ جو سقوط کر رہی ہے، اور دوسری دنیا میں ترقی کرتی ہوئی تہذیب، تہذیب مغرب، تہذیب آپ کے اروپا. ایما مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. نہ سودا زندگی کا ہے غم انسان سہتا ہے، نہیں تو ہے بہت آسان اس جینے سے مر جانا. شعروں میں دیکھیے غالب کا انداز. عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا. رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. بننے بھائی غالب کی ترقی پسندی پر لکھتے ہیں، وہ مضمون پڑھیے. غالب جہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ ز حیدری منو تو زما عجب نہ بود، بیا کے قائد آسما بے گردانیم، انقلاب لا لیں، ان جاگیرداری نظاموں کو توڑ کے رکھ دے. غالب خود جاگیرداری نظام کا ایک فرد ہے، لیکن فکری لحاظ سے بہت بلند ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، نشات جم طلب از آسمان نہ شوکت جم، آسمان سے اس نشات کی آرزو کرو جو جمشید کو حاصل تھی. جمشید کی شان و شوکت کی طلب نہ کرو، اس لیے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر تمہارے پاس انگور کی شراب ہے تو اصل چیز وہ قابل تعریف ہے، نہ کہ شراب کا پیالہ. غالب کی ترقی پسندی دیکھیے کہ غالب کہتے ہیں مجھے وہ پاؤں جو زخمی ہیں، ان غریبوں کے وہ پاؤں، جس کا ترجمہ کر رہا ہوں، جو پہاڑوں اور خارزار صحرا میں برہنہ پا ہونے کی وجہ سے خونریز ہو جاتے ہیں، میں ان کو پسند کرتا ہوں ان عیش کردے مسائل سے. اور اس پر ایک بہت ہی خوبصورت مضمون بننے بھائی کا ہے کہ، اور ایک شعر ہے کہ رشک بر تشنہ تنہا روی دارم، مجھے اگر کسی پر رشک آتا ہے تو اس پر جو پہاڑوں کی سنگلاخ وادیوں میں
بھوکا پیاسا تنہا سفر کرتا ہے، حرم کے ان آسودہ دلوں پر نہیں جو اپنے آپ زمزم کو پی کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہ ترقی پسندی ہے غالب کی۔ یہ غالب جو ہیں آپ کے رجائیت دیکھیے، سچ جلوہ رو برو ہے جو مشگاں اٹھائیے، طاقت کہاں کے دید کا احساں اٹھائیے۔ ہر شعر کو صرف غم جانا میں پڑھنا غالب کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ غالب کے ساتھ انصاف تو یہ ہے کہ غالب کے وہ شعر دیکھیے کہ اس کی وجہ یہ ہے، میں اندلی پہ گلشن ناآفریدہ ہوں۔ تو پھر غالب کیوں کر رہے ہو شعر، کیوں کہہ رہے ہوں گرمی ہے نشاط تصور سے نغمہ سنج۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے غالب نے کہا تھا، بس سومنات خیالم درائی تا بینی، رواں فروز بری دوشائے زناری، مثلا شوکت عرفی کے بود شیرازی، مشو اسیر جلالی کے بود خانساری۔ تم لوگ عرفی کے صرف اس وجہ سے عاشق مت ہو جاؤ کہ اس کا جو ہے ایران سے تعلق تھا، شیراز سے، یا شوکت کے تم اس وجہ سے نہ ہو کہ وہ خانسار کا تھا۔ بس سومنات خیالم درائی بینی، سومنات خیالی جو ہے یہ بر صغیر کی فکری جہت ہے۔ یہاں پر کوئی عقیدتاً مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر یعنی بال کی کھال اتارنا اور اس کو دیکھنا، وہ سومنات خیالی ہے۔ بس سومنات خیالی درائی بینی، اگرچہ کہ تم میرے جسم پر زنار دیکھو گے، یہ دھاگا پڑا ہوا دیکھو گے، لیکن تم دیکھو گے کہ میرے بازوؤں سے جو تجلی رونما ہے۔ تجلی کیا ہے؟ تجلی وہی ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تجلی وہی ہے کہ جو یعنی کس طریقے سے زما گرمس ای ہنگام بغیر شور ہستی را، زندگی کے زور شور پر ذرا نظر تو کرو، ہماری ہی وجہ سے تو یہ سارا ہنگامہ ہے، اس خاکی پردے سے جس کا نام انسان ہے قیامت کا سر طوفان چمک رہا ہے۔ یہی تو انسان کی عظمت ہے، یہی تو انسان کے حقوق ہے، یہی تو انسان خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، یہی تو انسان ہے جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے۔ تو وہ حسرت سب سے بڑی چیز ہے، ہو یا نہ ہو، نیت کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ گھر میں کیا تھا کہ تیرا غم اسے غارت کرتا، وہ جو ایک رکھتے ہیں ہم حسرت تعمیر سو ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے گفتگو ہوتی ہے، لیکن ہر چند ہو مشاہدے حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ غالب کا انداز الگ ہے، اسی لیے تو غالب نے کہا ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان، اور انداز بیان اسی وجہ سے ہے۔ ترقی پسندی بھی جو کی ہے تو لوگوں کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حکایت، دیکھیے حکایت میں حقیقت نہیں دیکھی جاتی، تحقیق نہیں کی جاتی، حکایت میں حکمت دیکھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کئی حکایتیں جو غالب نے لکھی ہیں اس میں اس کی حکمت دیکھیے۔ اہل بینش کو ہے طوفان حوادث مکتب، لطمہ موج کمت سیلیے استاد نہیں۔ جیسے کہ ایک سیلیے استاد سے شاگرد من جاتا ہے، اسی طریقے سے زندگی کے یہ درد۔ تو غالب ہم کو اس معاشرے میں جہاں پر صرف درد ہے، جہاں پر صرف محرومی ہے، جہاں پر صرف حق تلفی ہے، غالب ہم کو ترقی کی طرف راغب کرتا ہے، ہمت کی طرف فلاں۔ اور تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اپنے آپ پر ڈال کے بات کرتا ہے کہ فرصت تو بہت سی چیزیں ہیں، مگر یہ کہ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے ذہن پر جو ہے بہت سی چیزیں وہ ہو جاتی ہیں، مجھے منٹوں اور منٹ میں آپ کے جانا ہے، تو آپ نے دیکھا میں نے وہ شعر پڑھا کہ غالب نے لکھا تھا، درد دل لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلاؤں، انگلیاں فگار اپنی خامخوں چکا اپنا۔ وہ متائے لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے
کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے. اور یہ جو محشر خیال کی جو ترکیب غالب نے استعمال کی، کسی شاعر نے فارسی کے بھی نہیں استعمال کی. ہے آدمی بجائے خود ایک محشر کیسا شعر کہہ دیا غالب. تو یہ بتاتا ہے کہ مگر منظر ایک بلندی پر جو بنا سکتا ہے اور اس کی جو خواہش ہے کہ عرش سے بھی پرے اپنا جو ہے آشیاں ہو، وہ ترقی پسند شاعر ہے. بات کو 1 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ میں اس کو شروع کیا ہوں کہ آپ اور پوری طریقے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غالب روشن فکر تھے، غالب ترقی پسند تھے، غالب انسانی جذبات کے ماہر تھے. غالب شعری کلام ہو یا ان کے مکاتب یا ان کے نثری مسائل ہوں، وہ اس کی روشن دلیل ہیں. غالب احوال انسانی کے عظیم ترین ترجمان تھے، اور ترقی پسندی احوال انسانی سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے لیے فارسی کا مطالعہ اردو کے مطالعے سے زیادہ ضروری ہے. غالب کی ترقی پسندی آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے، اور غالب انسانی جذبات پر خاص توجہ دیتے تھے، لیکن پھر بھی دونوں طرف کا آپ کا پلڑا غالب پوری طریقے سے موضوع رکھتے تھے. اسی وجہ سے کہا تھا کہ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر. بہرحال میں کیونکہ کاغذوں کو سامنے رکھتا ہوں لیکن ذہن سے پڑھتا ہوں، اور آپ لوگوں کے دیدار کا جو ہے کیا کہتے ہیں منتظر ہوں انشاءاللہ چند گھنٹوں میں. تو آپ کی اجازت چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ غالب کا کوئی موضوع جو ہے کسی ایک گفتگو میں یا کسی ایک کانفرنس میں بھی پوری طریقے سے پورا نہیں ہوتا. تو میں ممنون ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے اور مجھے ایک موقع ملا کہ کچھ آپ لوگوں کے سامنے غالب بحیثیت ترقی پسند شاعر، جو اس زمانے میں اس سے پہلے یہ مطالب اور یہ مسائل دیکھے نہیں گئے تھے، وہ غالب نے آپ کے جو ہے پیش کیے. اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترقی پسندی ہر ذہن کی پیداوار ہو سکتی ہے جو نابغہ روزگار اور جو اس اپنے آپ کو سمجھے اور دنیا کو سمجھے اور خدا کو سمجھنے کی کوشش کرے. غالب نے کوشش کی ہے کہ اپنی ہاتھ تک پہلی آپ کے یہ یعنی یوں سمجھے کہ سنگ گراں تک و تنہا اٹھا کر محراب عشق میں سجایا، جو آج تک فارسی اور اردو میں نثر اور نظم میں موجود ہے. اور ہمارے اسکالرس کا کام ہے کہ اس طرف بیشتر کام کریں تو اور آپ کے جو ہے چیزیں پیدا کریں. بہت بہت ممنون، شکریہ. بہت شکریہ عابدی صاحب. میں بہت ہی مشکور و ممنون ہوں آپ کا کہ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے، آپ کو ایئرپورٹ نکلنا ہے، اس کے باوجود آپ نے اتنی عالمانہ گفتگو کی. حضرات، آپ تقی عابدی صاحب کی پربغض خطبہ سماعت فرما رہے تھے. اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پروفیسر صدیق الرحمان قدوانی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ صدارتی کلمات سے سماعت. پروفیسر صدیق الرحمان قدوانی صاحب. جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، اخلاق احمد صاحب، جناب خلیل الرحمان صاحب، جناب ادریس صاحب، اور معزز خواتین و حضرات،
کہ آج کی شام اس اعتبار سے نہایت اہم ہے کہ ہم نے جغرافیائی حدود کی پابندیوں کو اور جتنے بھی انسانی زندگی میں مجبوریاں ہو سکتی ہیں ان پر قابو پا کر ہمارے ایک بڑے اسکالر نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم ان سب سے بلند ہیں، اور اس کے باوجود ہم پانچوں بر اعظموں میں ایک ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں اور دیر تک اس کو سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اور غالب کے بارے میں کیوں تو ہمیشہ غالب انسٹیٹیوٹ تو ہے ہی، اس کے علاوہ بھی غالب کے بارے میں تو ہم ادبی صحبتوں میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے رہتے ہیں اور نئے نئے انداز سے کرتے ہیں، لیکن آج کے لیکچر میں تقی صاحب کی ثابت کیا، اور پہلے بھی ہمیشہ جب ہم غالب کو پڑھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ وہ تقاضا کرتا ہے غالب کہ ہمیں نئے نئے زاویوں سے دیکھو، اور وہ نئے نئے زاویے خود ان کے کلام کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں، نئی نئی سمتیں پیدا ہوتی ہیں، اور ہم ان سمتوں سے غالب کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر بار ایک نیا غالب نظر آتا ہے۔ لہذا غالب کا مطالعہ، غالب کی شاعری کے بارے میں گفتگو کی ایک جو لذت ہے وہ کبھی کم نہیں ہوگی، اور تقی عابدی صاحب نے اس لذت کو ہی بڑھایا ہے، اس میں اضافہ کیا ہے، اور ساری مجبوریوں کے باوجود انہوں نے آج کی یہ شام خالی جانے نہیں دی، اور ہم سب لوگوں نے ان کے خیالات سے استفادہ کیا، اور غالب کے اشعار جو انہوں نے کوٹ کیے اور جو بار بار ہمارے ذہن میں آتے رہتے ہیں، ان سب میں ہم کو ایک نئی روح اور نئی جان ملی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ شام انہوں نے بڑی کارآمد بنائی، اور ہم سب ان کے بے حد احسان مند ہیں کہ باوجود سفر کی مجبوریوں اور آج کی زندگی کے سارے جو مسائل ہو سکتے ہیں ان کے باوجود انہوں نے ان کو قابو کر کے ہمارے پروگرام کو اسی طرح جاری رکھا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان جیسا اسکالر جن کی کئی کتابیں آپ سب دیکھ چکے ہیں، موجود ہیں، اور آئندہ بھی ان کا خزانہ خالی نہیں ہوا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ ان سے استفادہ کرنے کا ہمیں آئندہ بھی موقع ملے گا، اور باوجود اس کے اس بار وہ یہاں آ نہیں سکے، لیکن پھر بھی وہ پیغام سمجھتے ہیں کہ وہ راستے ہی میں ہیں، اور کسی دن بھی یہاں ہمارے سامنے تشریف رہیں گے، اور ہم سب ان کی گفتگو سے استفادہ کریں گے۔ میں بہت بہت احسان مند ہوں آپ کا، غالب انسٹیٹیوٹ کے سارے کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑی محنت سے آج کی شام کو سجایا ہے، اور جو حضرات آئے ہیں آپ کا لیکچر اٹینڈ کرنے کے لیے ان کا تو خاص طور سے احسان مند ہوں کہ انہوں نے یہ زحمت اٹھائی، اور میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری باتوں کے باوجود ہماری خواہش کا خیال رکھا، اور آپ نے مختلف مجبوریوں کے باوجود یہ لیکچر دیا۔ بہت شکریہ۔ ممنون، بہت ممنون، بہت ممنون، آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ سب کا ممنون ہوں۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب۔ پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب، جناب خلیل الرحمان ایڈوکیٹ صاحب، محترم جناب اخلاق احن صاحب، ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب، اور تمام حاضرین کا میں بہت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ اس طرح کے خراب موسم کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ میں اپنے تمام غالب انسٹیٹیوٹ کے ساتھیوں کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ یہ بہت شارٹ نوٹس پہ جو ہے یہ سارے پروگرام یہ جو ہے آج منعقد ہو پایا ہے، تو میں سبھی حضرات کا بہت بہت شکریہ۔